بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ کئی سوالات ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ عاشق اور بندہ خود اپنی جان اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو گوارا نہ کیا کہ میرا بندہ اپنی جان کو میرے سامنے پیش کرے، بلکہ حکم دیا کہ تم میں سے جو صاحب حیثیت ہیں وہ جانور کو ذبح کریں، ہم یہی سمجھیں گے کہ گویا تم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا یا اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ تو اللہ کے حکم کے آگے جان دینا یہ بھی بہت کم حیثیت رکھتا ہے۔ حق یہ ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دینے کے بعد بھی اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا تو ہم نے صحیح سمجھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب کے ذریعے بشارت دی گئی کہ اپنے اکلوتے بیٹے، اور حکم دیا گیا کہ اپنے اکلوتے فرزند اسماعیل کی قربانی پیش کریں۔ اب دیکھیں، یہ حکم تو اول اولاد کے بارے میں دیا گیا، اور اولاد بھی کیسی، نبی معصوم۔ اور اکلوتا فرزند، حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنی قربانی پیش کرنا یا اپنی جان کی بازی لگانا، اپنی جان کی قربانی دینا اتنا مشکل نہیں جتنا اپنی ہاتھ سے اپنی اولاد کو ذبح کرنا مشکل کام ہے۔ مگر چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹی کی محبت پر اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند سے فرماتے ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں کہ میرے ابا جان، یا ابت افعل ما تؤمر، کہ حضرت والد بزرگوار، ابا جی آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہنا تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب دیکھیے، یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنا والا پائیں گے، بلکہ کیا فرمایا؟ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ بھی مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ گویا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صبر کرنا اکیلا میرا ہی کمال نہیں، مجھ سے پہلے بھی صبر کرنے والے گزرے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صبر کے نتیجے میں اجر عطا فرمایا ہے، لہذا آپ بھی مجھے ان صبر کرنے والوں میں سے، اس جماعت میں سے پائیں گے۔ بہرحال یہ لمبا واقعہ ہے، کسی موقع پر انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے اس حوالے سے بات ہوگی۔ ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ ذوالحجہ کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن احادیث کے اندر ان کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔
بعض مفسرین کرام نے سورۃ الفجر کی آیت کریمہ ولیال عشر کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت میں جن 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور وہ بھی ابتدائی 10 راتیں۔ ان دنوں میں خاص طور سے نیک اعمال کی ترغیب دی گئی ہے، اور ان دنوں کی عبادت کی بہت ہی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے حدیث کے اندر۔ اچھا، یہ عبادات چاہیں ذکر و اذکار کی صورت میں ہوں، یا قیام اللیل رات کو جاگ کر کے ہوں، یا تلاوت کی صورت میں ہوں، یا روزوں کی صورت میں ہوں، کسی طرح کی بھی کوئی عبادت ہو، احادیث میں ان کی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ یہ بھی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالحجہ کے ابتدائی ایام میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور بطور خاص یوم عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کی یہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ یہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال پہلے اور 1 سال بعد، اس لیے اس کا اہتمام کریں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ جو اعمال ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کیے جائیں گے وہ بنسبت ان دنوں میں جو ان 10 دنوں سے ہٹ کر کے کیے جائیں اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں۔ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے تو عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جہاد سے بھی افضل ان 10 دنوں کے اندر بقیہ نیک اعمال کرنا، یعنی تلاوت کرنا، روزہ رکھنا، خیرات دینا، غریبوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ لیکن ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ہاں، اگر کوئی شخص اپنے جان مال کو لے کر کے اللہ کے راستے میں نکلے، جہاد کرے، شہید ہو جائے، اس کا مقام بڑھ سکتا ہے۔ باقی اس مہینے کے اندر خاص طور سے پہلے عشرے کے اندر جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ یعنی جو شخص عرفے کے دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عبادت تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان دنوں میں سے یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں 1 دن کا روزہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کا قیام ان پہلی 10 راتوں میں سے کسی رات کا بھی قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ اس لیے اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالی، ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں روزہ رکھنے کی بھی کوشش کریں گے، اور جتنا ممکن ہو سکے رات میں عبادت کی بھی کوشش کریں گے، تلاوت کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔